بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 23ویں پارے کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حالت بڑی قابل افسوس ہے کہ جو بھی پیغمبر آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، حالانکہ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پہلے نافرمان امتوں کو اسی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کا اختیار ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کی مداخلت سے مکمل طور پر محفوظ اور مامون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جس کو انہوں نے ذبح کیا، اور یوں قیامت کی صبح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا جو عالم اسلام قربانی کے موقع پر زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے بغیر، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر دریا میں سفر کے لیے نکلے تو ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور دریا میں پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا تو پھر مچھلی نے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، یہ منکرین مکہ، یہ کفار مکہ آپ کو نظر انداز کر کے، آپ کو اگنور کر کے آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، آپ ان کی پرواہ مت کیجئے، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس صبر کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے داؤد کو بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، لیکن دنبیوں کے متعلق ایک مرتبہ انہوں نے ایک تنازع کا فیصلہ فرمایا کہ جو ان سے فیصلہ غلط صادر ہوا، لیکن انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے اندر جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ زمر کے 2 رکوع آج کی نماز تراویح میں تلاوت ہوں گے، بلکہ 3 رکوع۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹی قوم کو، اللہ تبارک و تعالی نافرمان قوم کو اور ناشکری قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہ لوگ بیٹے کو ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ایسے ناشکرے اور اللہ تبارک و تعالی کو ایسے منکرین پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو تو شکر گزار بندے پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے مضامین بیان فرمائے ہیں کہ جن کو پڑھ کر، سن کر اور جن کا مطالعہ کر کے ہر ایک ذی عقل اور ذی شعور آدمی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت ہے کہ جن کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔